نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قوموں کی بت پرستی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سے نبی تھے کہ جن کی قوم نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، اور 5 بڑے بت تھے جن کی پوجا وہ کرتے تھے، جن کے نام میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک بت کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا سوع، تیسرے کا نام تھا یعوس، چوتھے کا نام تھا یعوق، اور 5ویں کا نام تھا نصر۔ یہ 5 بت تھے جو قوم نوح نے بنائے تھے اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں کے اندر جو لوگ تھے جو جاہل تھے وہ اپنی جہالت کے اوپر ڈٹے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہوتے تھے اللہ کے نبیوں کی بات کو مان کر بت پرستی کو چھوڑتے تھے، اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مان کر توحید کے اوپر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بت پرستی آہستہ آہستہ عربوں کے اندر کس طرح داخل ہوئی، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، جو حجاز کے اندر مکہ کے اندر موجود تھی، اور اللہ پاک گھر خانہ کعبہ کے والی تھے، بہت عرصہ تک یہ توحید کے اوپر مضبوط رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو دین دیا تھا اس کے اوپر چلتے رہے، اور پھر آہستہ 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 دین سے وہ دور ہوئے تو جہالت ان کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی۔ تو حرم پاک کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو خزاع ایک قبیلہ تھا جو حرم کے والی تھے۔ ان کے اندر ایک نوجوان تھا، عالم تھا، جس کا نام تھا عمرو بن لحی، جو بہت صدقہ خیرات کرتا تھا اور اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ لوگ اس سے بہت متاثر تھے، اور اکابر علماء، بڑے علماء کے اندر اس کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے کیا کیا، اس نے شام کی طرف سفر کیا، ملک شام گیا۔ تو شام میں جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ شام جو ہے یہ انبیاء کی زمین ہے، یعنی اللہ پاک نے بہت سے نبیوں کو اس سرزمین کے اوپر مبعوث فرمایا، اور بہت سے نبیوں کو اللہ پاک نے آسمانی کتابیں جو تھیں وہ اس سرزمین پر اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو لوگ کر یہ بھی ٹھیک ہی ہوگا، تو اس کو اس نے بدعت حسنہ کا نام دیا۔ تو وہاں سے ایک بت تھا جس کا نام حبل تھا، وہ حبل کو اپنے ساتھ لے آیا، اور لا کے اس نے اس کو آ کر مکہ معظمہ کے نزدیک حرم پاک کے پاس اس نے اس کو وہاں پر اس کو گاڑ دیا۔ اس بت کو اس نے وہاں نصب کیا، یعنی جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ تو جو حجاز کے رہنے والے لوگ تھے، جو پورا علاقہ تھا اس کو حجاز کہا جاتا تھا، اور مکہ ان کا ایک شہر تھا، تو وہ لوگ بھی وہاں پر آئے۔ وہ لوگ پہلے بھی، جو عمرو بن لحی تھا، جو سردار تھا بنو خزاع قبیلے کا اور عالم بھی تھا، اس کی پہلے بہت عزت کرتے تھے، وہ لوگ اس سے پہلے متاثر تھے۔ تو جب اس نے عمرو بن لحی نے حبل بت کا ان کو تعارف کروایا، تو لوگ بھی اس کی بات کو مان کر اور اس بت کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں اور اپنی جو ہے اس کے سامنے پیش کرتے۔ اسی طرح عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ پھر بحر احمر کے نزدیک ایک وادی تھی، قدید کے قریب مشلل میں ایک بت نصب تھا جس کا نام تھا منات۔ جو منات تھا یہ بت بحر احمر جو جدہ کے قریب ہے، سمندر پایا جاتا ہے، اس کے نزدیک مشلل کے مقام پر ایک بت جو تھا وہ ایجاد ہوا جس کو منات کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح طائف کی طرف ایک اور بت ایجاد ہوا جس کو لات کہا جاتا تھا، اور اسی طرح وادی نخلا کے نزدیک ایک بت جو ہے وہ ایجاد ہوا۔
جس کو عزہ کہا جاتا تھا۔ اکثر ہم لوگوں نے علماء سے سنا ہے کہ لات، منات اور عزہ 3 بڑے بت تھے جو عربوں کے سب سے مشہور بت تھے، اور اسی طرح بت پرستی پھیلتی گئی۔ آئے دن دن بدن جو تھے وہ بت زیادہ سے زیادہ بناتے گئے اور ان کو لوگوں کے اندر وہ تقسیم کرتے گئے، اور لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جو عمرو بن لحی تھا اس کے تابع ایک جن تھا، اور جن نے اس کو کیا بتایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو 5 بت ہیں وہ جدہ میں مدفون ہیں۔ جدہ میں ایک جگہ کے سے نشاندہی کی، اور عمرو بن لحی اس جن کے اس نشاندہی پر وہاں پر گیا اور اس نے بتوں کو وہاں سے نکالا، وہاں سے کھدوا کر جگہ کو وہاں سے بت نکالے اور ان کو بھی وہاں پر لے گیا۔ اور جب حج کا موقع آیا تو اس نے جو باہر سے دور دراز سے قبائل آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کو اس نے بتوں کا تعارف کروایا۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمرو بن لحی نے لوگوں کو بدعت حسنہ کے بھی ایک اچھی بدعت ہے، تو اس طریقے سے اس لوگوں کو دعوت دی۔ تو جو لوگ تھے وہ ان بتوں کو لے گئے، اس نے ان بتوں کو ان قبائل کو یعنی تحفے کے طور پر دیا، ان کو ہدیے دیے، گفٹ کر دیے بت۔ تو وہ لوگ ان بتوں کو لے کر چلے گئے۔ اس طرح جو عرب کا جو اطراف کے جتنے بھی علاقوں کے اندر قبائل جو موجود تھے راؤنڈ بوٹ میں، وہ بھی بت پرستی کرنا شروع ہو گئے۔ اس طرح ہر گھر میں بت عام ہو گئے، اور لوگ ان بتوں کو اپنے پاس سامنے رکھتے اور ان کے سامنے سجدے کرتے، اور کوئی بتوں سے بارشیں مانگتا، کسی بت سے کیا مانگتے۔ اور اسی طرح پھر مکہ کے اندر جو تھے وہ بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کو بتوں سے بھر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو آقا علیہ السلام نے حرم پاک کے اندر 360 بتوں کو توڑا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جو حرم پاک کے ارد گرد 360 بت جو وہ نصب تھے، جو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے وہاں پر وہ نصب کر رکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ کام کرنا بھی جائز ہے، اس میں نہ کرنے میں حرج کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک سے بتوں کو توڑا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آقا علیہ السلام اس طرح چھڑی ایک بت کو مارتے اور بت گر جاتا۔ جب 360 بت سب کے سب بت وہاں پر ختم ہوئے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام اور اجمعین کو حکم فرمایا کہ ان سب بتوں کو نکال کر باہر پھینکو، اور باہر ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دو۔ تو صحابہ نے تمام بتوں کو جلا دیا اور اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر کے توحید کے جھنڈے کو لہرایا، جو الحمدللہ آج تک اللہ کے حکم سے موجود ہے، اور قیامت تک توحید اس کے اندر موجود رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کروں گا کہ عربوں کے اندر اور کئی قسموں کی جہالتیں پھیل چکی تھیں، اور کن قسموں کی جہالتیں والے کام وہ کرتے تھے۔ نجومیوں کے پاس جاتے تھے، بدشگونیاں کرتے تھے، غلط وہمات ان کے داخل ہو چکے تھے۔ یہ جو ان معاشرے کے اندر چیزیں داخل ہو چکی تھی یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر جب ہم رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر لوگ جہالت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے توحید کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ تو پھر لوگ جو تھے ان کے اندر جو آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا۔ لیکن جو رسول پاک علیہ السلام کی دشمنی کو پر اترے تھے، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام مٹا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔